ناظرین السلام علیکم۔ آج میرا پہلا پروگرام باغی ٹی وی کے لیے۔ آپ یہ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیوز اور آڈیوز کے لیک ہونے کا بڑا ایک چرچا چل پڑا ہے، جو کہ نیا نہیں ہے، لیکن اب کچھ عرصے سے یہ کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آڈیوز اور ویڈیوز۔ ابھی ریسنٹ جو ایک سب سے بڑا جو تہلکہ خیز آڈیو آئی، وہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی گفتگو ان کے جو سوشل میڈیا ہیڈ ہیں ارسلان خالد ان کے ساتھ آئی، جس پہ انہوں نے ہدایات دے رہی ہیں کہ لوگوں کو غداری کے ساتھ لنک کیا جائے، انسٹرکشنز دے رہی ہیں۔ تو اس کے اوپر کافی اعتراضات آئے، گفت و شنید ہوئی، ری ایکشن آیا، اور ان کی جو لیڈر ہیں شیری مزاری، انہوں نے اس پہ کہا کہ یہ کیسے ممکن تھا، جبکہ یہ ان کا تو سیکیور فون تھا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کسی نے ایجنسی نے یہ ریکارڈ کیا ہے جن کی ایکسیس تھی۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان کا تو سیکیور فون ہوگا، لیکن ارسلان خالد کا فون تو سیکیور نہیں تھا۔ یہ ممکن ہے کہ ان کا فون ٹیپ ہو رہا ہو، یہ تو ایک سینیریو ہے۔ دوسرا جو زیادہ غالب امکان ہے، جو سینیریو 2 ہے، کہ ارسلان خالد نے خود یہ کال اپنی ٹیپ کی ہو، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ اینڈرائڈ فونز جو ہیں اس کے اوپر آپ اپنی کنورسیشن خود بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ، اور وہ اللیگل نہیں ہے اس وقت تک جب تک دونوں کو معلوم ہو اور وہ کہیں اور ڈسیمینیٹ نہ کر دی جائے، کسی اور کو نہ دے دی جائے۔ تو یا تو انہوں نے ٹیپ کی اور ریکارڈ کی اور کہیں اور بھی ان سے نکل گئی، یا ان کے فون سے لے لی گئی، اور یہ بات آگے چل پڑی۔ تو اس لیے اب یہ دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ کافی عرصے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیسے ٹیپ ہو گیا، کس نے کر دیا، ایجنسیز نے کر دیا۔ دیکھیں، اس میں 2-3 سینیریوز ہیں۔ ایجنسیز جو ہیں ان کا تو پاس اختیارات ہیں، قانونی اختیارات ہیں، اور ساری دنیا میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ ٹیلی فون ٹیپ کر سکتے ہیں فار سیکیورٹی ایشوز، فار کاؤنٹرنگ ٹیررزم، یا پبلک آرڈر کے لیے بھی، یا ایسی چیز ہو جس سے لگے کہ پاپولرلی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کو انکانسٹیٹیوشنلی ڈی اسٹیبلائز تو نہیں کیا جا رہا۔ دوسرا طریقہ میں نے بتلایا کہ جیسے خود بھی آپ اپنے اینڈرائڈ فون کے اوپر ایپ ہے، کنورسیشن جس سے ہو رہی ہو، اس کی کنسنٹ یا وداؤٹ ہز کنسنٹ اور ہر کنسنٹ آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ بھی میں نے یہ دیکھا ہے اور میرے علم میں ہے کہ ایسی بھی ریکارڈنگز ہوئیں قابل اعتراض مین لیڈرز کی، جو میڈیا نے بھی کیں، اور وہ موجود ہیں ان کے پاس۔ جیسے میں نے پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اس طرح کی ہزاروں لوگوں کی سینکڑوں گفتگو جو ہیں وہ ٹیپ ہیں، لیکن جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ ان کو استعمال نہیں کرتے، اور ان کا جو ٹیلی فون کو ٹیپ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ قانون کے مطابق ہے، وہ قوانین ہیں اور قواعد کے مطابق ہے، اور بڑی اس کے لیے اجازت اور پرمیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو یہ جو وائر ٹیپنگ ہے، جب شروع میں وائر ٹیپنگ ہوتی تھی اور فون تھے، تو 1895 میں اس کا آغاز ہو گیا، جب نیو یارک میں ٹیلی فونز وغیرہ تھے، کنیکشن زیادہ نہیں تھے۔ تو اس وقت یہ وہاں کے جو ایک ٹیلی فون کمپنی ورکر تھا، اس نے یہ سجیشن دی پولیس کو کہ اگر کرمنلز کا فون ٹیپ کیا جائے تو اس سے انفارمیشن مل سکتی ہے۔ تو یہ کام وہاں پہ آغاز ہو گیا۔ شروع میں کئی سال چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ کنیکشن نہیں تھے، تو اس چیز پہ کوئی اعتراض نہ آیا، لیکن آہستہ آہستہ اگلی سینچری میں پہنچ کے لائن کنیکشن بہت بڑھ گئے، تو لوگوں کو علم میں آیا، تو اس پہ اعتراضات آنے شروع ہوئے اور قوانین بننے شروع ہو گئے۔ اور یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگ گئی، اس کو ریگولیٹ کر دیا گیا، اور ساری دنیا میں یہ ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔
اور سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جب لوگوں نے اعتراض کیے اور کیس ہو گیا چارلس ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، تو اس میں یہ طے کیا گیا کہ اس کو پراپر قوانین اور قواعد کے تحت ٹیلی فون ٹیپ کیے جائیں گے، کیونکہ یہ پرائیویسی کا مسئلہ ہے، تو اس لیے اس پہ بڑی سختی کی جانی چاہیے۔ آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ بہت لوگوں کو شک شبہ رہتا ہے جی میرے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا ہے، فون میں چونکہ آواز آ رہی، پہلے تو لینڈ لائن ہوتی تھی، ذرا سا اس میں نوائز ہوتی تھی، کڑکڑ ہوتی تھی، تو ساتھ ہی شور ڈال دیتے کہ شاید میرا ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا ہے، جبکہ وہ وائر پرانی ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور خرابیوں کی وجہ سے بھی آواز خراب ہو جاتی ہے۔ تو لوگ اس لیے شور ڈالتے تھے کیونکہ رائٹ آف پرائیویسی انجر ہوتی تھی، یا رائٹ آف ایکسپریشن جو ہے یا رائٹ آف سپیچ ہے وہ اس میں آتی ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ 3-4 جو ایشوز ہیں سیکیورٹی آف دا اسٹیٹ، یا جیسے میں نے 2 اور بتائیں کہ کاؤنٹرنگ ٹیررزم یا پبلک آرڈر کے لیے، تو پھر یہ قانون کے تحت یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو انڈیا میں بھی انٹیلیجنس بیورو اور را کو یہ اختیار حاصل ہے ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت کہ وہ ان لوگوں کے انہی 3-4 ایشوز کے تحت ٹیلی فون ٹیپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہی پاکستان میں جو مین ایجنسیز ہیں 2، وہ ٹیلی گراف ایکٹ 1885 کے تحت اور ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ایکٹ 1996 کے تحت اختیار رکھتے ہیں کہ اس کو ٹیلی فون ٹیپ کر سکیں قوانین کے مطابق اور قواعد کے مطابق۔ ہاں، یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی بھی لا کو، کسی بھی سسٹم کو ابیوز کیا جا سکتا ہے، تو اگر اس کی ابیوز ہو تو اس کو روک تھام اس کی بہت ضروری ہے، تاکہ لوگوں کے رائٹس جو ہیں وہ انفرنج نہ ہو، رائٹ آف پرائیویسی جو ہے وہ انفرنج نہ ہو۔ اور اس طرح کے الزامات بھی لگتے رہے حکومتوں پہ۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو چلتا کیا گیا ایک الزام اس میں یہ تھا، جو کہ جھوٹا الزام تھا، بعد میں ثابت ہوا، صرف ان کو ہٹانے کے لیے یہ لگایا گیا۔ اسی طرح 99 میں جب نواز شریف گورنمنٹ گئی اور مشرف آئے تو یہ پتہ چلا کہ وہ بھی ٹیلی فون، جنرل مشرف بھی ٹیلی فون ان آتھرائزڈلی کرواتے تھے پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے۔ تو اس طرح کی ابیوز کو روک تھام تو بہت ضروری ہے، لیکن اب باتیں بہت آگے بڑھ گئی ہیں۔ جیسے میں نے 2 اور طریقہ کار بتائے کہ ایک اینڈرائڈ فون، آپ کسی سے کانفیڈنس میں بات کر رہے ہیں تو وہ ٹیپ کر رہا ہے، آپ کو ریکارڈ کر رہا ہے اس کو، اور وہ ضروری نہیں کہ اس کے فون میں رہے، کوئی خود کہیں کسی کو دے دے، اس کا فون کسی کے پاس چلا جائے، فون اٹھا لیا جائے، چوری کر لیا جائے، اس میں سے وہ چیزیں نکال کے اور اس کو آگے بھیج دیا جائے، یہ پاسبلٹی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ آپ کو بگ لگائے، آپ کہیں کنورسیشن کر رہے ہیں، کہیں بیٹھے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پین کے اندر ہی کسی اور چیز کے اندر فون بگنگ کی گئی ہے اور آپ کی کنورسیشن ریکارڈ ہو گئی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میڈیا کے پاس بھی جو میرے علم میں ہے کچھ ایسی کلپس ہیں، ویڈیو سمجھ لیں اس کو، ہیں جو اگر منظر عام پہ آئیں تو اس سے تہلکہ مچ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کوئی چیز جو ہے وہ سیف نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ تو میں نے 3 ذرائع بتایا جو ٹیلی فون اور کنورسیشن ٹیپنگ کر سکتے ہیں۔ چوتھا یہ بھی ہے فارن ایجنسیز بھی آپ کا ٹیلی فون اور کنورسیشن ٹیپ کر لیتی ہیں، ان کے پاس بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے ہیں، اور ایسے پہلے واقعات ہو چکے ہیں۔ اس میں جنرل مشرف کی ایک کنورسیشن چائنا میں ہوئی تھی جو کہ انٹرسیپٹ کر لی گئی اور اس کو پھر مس یوز کیا گیا۔ تو یہ چوتھا طریقہ کار ہے۔ تو جو ٹیکنالوجی سوفسٹیکیٹڈ آ رہی ہے، آپ کی پرائیویسی جو ہے اس پہ اس کے لمٹ ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کا اب طریقہ کار کیا ہے کہ کیسے کیا جائے؟ ایک تو بڑے سمپل طریقہ کار رہے ہیں کہ آپ اپنی کنورسیشن سیکیور جگہ پہ کریں، محتاط طریقے سے کریں، اور آپ اپنی آواز کو کہیں بیٹھے ہیں تو مفل کر لیں،
آپ کو یاد ہو شاید لوگوں کو کہ ایک زمانے میں ایک جب بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے لوگ ایم این ایز کو پیسے آفر کیے جا رہے تھے تو انٹیلیجنس بیورو نے آپریشن کیا، آپریشن مڈ نائٹ جیکال، جس میں کچھ ذمہ داران کو پیسے آفر کرتے ہوئے ان کی ریکارڈ کر لیا گیا، اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ اس زمانے کے لحاظ سے آلہ کے ساتھ۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ جب بھی ہوتا ہے، اگر کوئی پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، ان کی کہیں اگر جاتے ہیں تو اس سے پہلے سارے رومز کی ایریا کی سویپنگ کی جاتی ہے، کوئی بگ تو نہیں ہے۔ اگر عام آدمی گفتگو کر رہا ہے تو وہ مفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹی وی کو اونچا کر لیا، قریب بیٹھ کے بات کر لی، کیونکہ آپ کے لیے ٹیکنیکل سویپنگ کرنا شاید عام آدمی کے لیے اس طرح پاسبل نہیں ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اب کوئی گفتگو آپ کی 100% محفوظ نہیں ہے، لہٰذا طریقہ کار تو یہ ہے کہ گفتگو انتہائی سیکیور حالات میں کی جائے، لیکن چونکہ ایک ارج ہوتی ہے، ٹائم کی وجہ سے ٹیلی فون پہ بات کرنے کی ارج ہوتی ہے، ایک لمیٹیشن ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ بات جیسے اس آڈیو ریکارڈنگ کی بات ہوئی جو بشرا بی بی کی، جو انہوں نے بات کی، وہ یہ کہہ سکتی تھی اس کو کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ سے بات کرنی ہے، تو یہ بات ریکارڈ نہ ہوتی، آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہو جاتی۔ تو بیسٹ طریقہ تو یہی ہے کہ آمنے سامنے سیکیور حالات میں بات کی جائے تاکہ اس طرح کی کوئی چیزیں ریکارڈنگ نہ ہو سکے۔ لیکن اسی بنیاد کے اوپر یہ ساری بات انٹیلیجنس ایجنسیز پہ ڈال دینا کہ وہ خلاف ورزی ہے، وہ غلط ہے۔ یہاں پہ بہت جو اینٹی ٹیررسٹ، کاؤنٹر ٹیررسٹ آپریشنز ہوئے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ اس ٹیکنیکل مانیٹرنگ کا تھا، نہ صرف اب بلکہ 90s میں بھی ایک اربن وائلنس اور ٹیررزم ہو رہا تھا، تو اس میں بہت اہم رول تھا اس طریقہ کار کا، کیونکہ یہ بہت بڑا طریقہ ہے انفارمیشن کلیکشن کا، ڈیٹا کلیکشن کا۔ اس کے ذریعے آپ کی ملک کی سیکیورٹی، اسٹیٹ کی سیکیورٹی اور گورنمنٹ کی سیکیورٹی انشور کی جاتی ہے، لیکن اس کی مس یوز اور ابیوز کو روکنا چاہیے۔ شکریہ۔